اللہ تعالی نے اس کے بعد شروع کیا ہے ذکر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. 68 نمبر آیت تک بات ہو گئی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ تلاوت کیجئے ان کے اوپر نبا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر انہیں سنائی. تلاوت میں اور قرات میں فرق ہے، اور اللہ تعالی نے لفظ یہاں یہ استعمال کیا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کو پڑھ کر سنائیے. تلاوت کا فرمایا ہے، قرات کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور قرات عربی میں کہتے ہیں مطلقاً پڑھنے کو، اور تلاوت کہتے ہیں پے در پے پڑھنا، مسلسل پڑھنا، ایک آیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طرح مسلسل پڑھنا، اس کو کہتے ہیں تلاوت. اور قرات کہتے ہیں مطلقاً کسی بھی چیز کو پڑھنا، چاہے کوئی ایک لفظ پڑھ دے اور چاہے کوئی ایک جملہ پڑھ دے، وہ ہے قرات. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر تلاوت کرتے رہیے. نبا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر انہیں دیتے رہیے. کیا خبر دیتے رہیے؟ سب سے پہلی بات، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ہے اس کی خبر دیجئے کہ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے کہا لأبیہ اپنے والد کو، وقومہ اور اپنی قوم کو، کہ ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کی عبادت یا کسی بھی چیز کی بندگی جو انسان کی سرشت میں اللہ نے رکھ دی ہے. انسان کیسا ہی ہو جائے وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی کی عبادت کرے. اس عبادت کا کرنا اللہ نے جو فطرت میں انسان کی چیزیں رکھی ہیں ان میں سے ایک. آدمی کبھی بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی کہے میں کھاؤں نا، کتنے عرصے تک نہیں کھائے گا، ایک دن تو کھائے گا. اسی طرح کوئی کہے میں پیوں نا تو ایک دن تو پیے گا. اسی طرح عبادت ہے کہ یہ عبادت فطری چیز ہے، ہر آدمی کرتا ہے. اللہ نے اس کی سرشت میں رکھ دی یہ بات، اس کی سرشت اس طرح کی بنا دی کہ وہ عبادت کرے. اب عبادت کی بنیاد ہے محبت، کہ کس کو وہ چاہتا ہے اس کی عبادت وہ کرے گا. اور جس معبود کو اس نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے اس کی پرستش کے لیے محبت ہوگی. ایک آدمی کو پیسے سے محبت ہو گئی ہے تو اللہ کا مقام جو تھا اس نے اللہ تعالیٰ کو ہٹا دیا اور وہاں پہ پیسے کو رکھ دیا. اب یہ پیسے کی محبت میں مارا مارا پھر رہا ہے، صبح شام دن رات اسی پیسے کو پوجے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے کہا تھا، عبادت اس نے کرنی تھی، اور اس نے کیا کیا کہ اس مقام سے اللہ تعالیٰ کے الیاذ باللہ خدا کو ہٹا کے کسی بت کو رکھ لیا. صبح و شام چلتے پھرتے اس کی عبادت اور بندگی کرتا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عبادت نہیں اور مذہب کا تصور نہیں ہے، غلط بات کہتے ہیں. اللہ نے فطرت میں ڈال دیا ہے. ان کی اپنی زندگیوں میں دیکھو کسی نہ کسی چیز سے وہ بے پناہ محبت کرتے ہوں گے، اس کے تصور میں دن رات گم رہتے ہوں گے، چاہے وہ چیز کوئی زندہ ہے اور چاہے وہ کوئی چیز مری بھی ہے اور چاہے وہ نظر آتی ہے اور چاہے اسے نہیں نظر آتی. بس اس کی محبت کی وجہ سے اس کی تعظیم کرنا، اس محبت کی وجہ سے اس کے لیے محنت بھاگ دوڑ کرنا، یہ سب عبادت. فرق یہ ہے کہ کافر اس مقام پہ کسی بت کو رکھ لیتا ہے، مشرک اس مقام پہ کسی اور کو رکھ لیتا ہے. کبھی کبھی اپنے جیسے مردہ انسانوں کی پرستش کرنے لگتا ہے، روحوں کی پرستش کرنے لگتا ہے. ایک جادوگر اس کی بجائے ستاروں کو رکھ لیتا ہے، اور ایک دہریہ آدمی اس کی بجائے دولت کو رکھ لیتا ہے. اور مومن انسان اس مقام پہ اللہ کو سمجھتا ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے. فرق تو یہ ہے. اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اپنی قوم سے کہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد، انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں. یہ آیت اس فلسفے اور اس بات کی خبر دیتی ہے جو ابھی آپ سے عرض کیا ہے. انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں اصنامن، بتوں کی، اور ایسی عبادت کرتے ہیں فنظلوا، ہم سارا دن گزارتے ہیں لہا، ان کے واسطے، عاکفین، ان پر جمے رہیں، دن بھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عاکفین. اعتکاف کہتے ہیں نا مسجد میں رک جانے کو، وہ دن کو بھی رکتا ہے رات کو بھی رکتا ہے. انہوں نے کہا ہم اپنے ان معبودوں پر جم جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. عاکفین کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کے احترام کی نیت سے اس کی طرف توجہ کرنا. تو ہمارے دلوں میں ان مورتیوں کا احترام بسا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان پہ جمے رہتے ہیں، دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، رات بھر بیٹھے رہتے ہیں.
آپ کو اگر اندازہ ہوا ہو کبھی ان پجاریوں کا، اور جو بتوں کی پجاری ہوتے ہیں اور جو لوگ مندروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کبھی پورا دن گزر جاتا ہے اور وہ سادھو آنکھیں بند کر کے اس کے تصور میں گم رہتا ہے، اور اسے جو کچھ بھی شیطان دکھاتا ہے اسے دکھاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے والعیاذ باللہ۔ لیکن یہی چیز ہے کہ فنظلوا لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم دن بھر یہ ذلہ جو ہے نا، ذل کہتے ہیں نا سائے کو، ذلہ وہ وقت جس پہ سایہ بنتا ہے، تو وہ وقت تو دن کا ہی ہوتا ہے، سورج جب چڑھا ہوا ہوتا ہے تو سائے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے، سایہ بنتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ فنظلوا لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم تو سارا دن ان پر لگے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہے ان کی عبادت کا کرنا جس کی تشریح انہوں نے کر دی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلی 2 آیات میں جرا کی کہ اس عبادت کی حقیقت کیا ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ۔ 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں ہم لوگ پہنچے تھے 75 نمبر آیت میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 71 میں، اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے پوچھا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، انہوں نے جب اپنی قوم سے اور اپنے والد سے پوچھا کہ کس کی عبادت کر رہے ہو، قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور پوری دن گزار دیتے ہیں، سارا دن گزار دیتے ہیں اس حال میں کہ ہم ان پر جم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تعظیم کی نیت سے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور مسلسل اس کی تعظیم کا تصور انسان کے دل میں قائم رہے، اس کا نام ہے جمنا، وقوف، اعتکاف۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ جو بت ہیں ہم ان کی پرستش کرتے رہتے ہیں دن بھر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو ہوئی ہوگی اس مندر کے پجاریوں سے جو مذہبی خدمات انجام دیتے ہوں گے اور جن کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہوگا کہ وہ پروہت بنے، برہمن بنے اور اپنے معبودوں کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 2 آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرح نقل کی، اور یہ ایسے سوالات انہوں نے کیے کہ بظاہر یہ 2 آیتیں چھوٹی ہیں، لیکن آج بھی آپ کسی بت پوجنے والے کے پاس جائیں اور اس سے تحمل سے، صبر سے یہ سوال کریں تو دیکھیں آپ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ قال هل يسمعونكم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں، اس تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں، کچھ کہنا تمہارا مانتے ہیں؟ اس تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا ان کو خبر پہنچتی ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو شرک کی بنیاد بھی ہے اور توحید کی بنیاد بھی ہے۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے بار بار کہ مجھے پکارو میں سنتا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری تعالی کی اسی صفت کے متعلق سوال کیا کہ یہ معبود میں ہونی چاہیے کہ وہ عبادت کرنے والے کی بات کو سنے، تو تم جو عبادت کرتے ہو ان کی، تو کیا تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ تم مشکلات میں پکارتے ہو، تم مصیبتوں میں پکارتے ہو، مختلف ضروریات کے لیے ان کے سامنے جو درخواستیں رکھتے ہو، تو کیا یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ او ینفعونکم، یا یہ تمہیں کچھ نفع دیتے ہیں، او یضرون، یا تمہارا کچھ نقصان کرتے ہیں۔ یعنی تم دیکھو کہ اگر تم کوئی بھلا چاہو، نفع چاہو، تو یہ تمہارا نفع کر دیں گے، او یضرون، یا یہ کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے اگر تم ان کی عبادت نہ کرو اور تم اپنے آپ کو ان کی بندگی سے ہٹا لو، یا تمہارا دشمن کوئی جا کر ان کے پاس شکایت کر دے کہ تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، غرض کوئی بھی صورت ہو،
کیا یہ عدم عبادت پر، نہ کرنے پہ عبادت تمہیں تباہ کر دیں گے، یا تمہارے خلاف کوئی جا کے درخواست کرے گا، کوئی بد دعا دے گا کہ تمہارے بت اس چیز کو کر لیں گے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں آیات میں جو جرا کی، یہ کسی بھی آدمی سے پوچھئے جو جس کی عبادت کرتا ہے، کیا یہ کیٹیگری اس میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ ہم سے کوئی پوچھے کہ تم اللہ کی جو عبادت کرتے ہو تو کیا اللہ تمہاری سنتا ہے؟ کیا وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، دے سکتا ہے؟ تو ایک مومن انسان کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا عقیدہ ہے اللہ سنتے بھی ہیں، اور بارہا، اور اللہ نے میری بات سنی بھی ہے، اور اس پہ دلائل بھی قائم ہے، اور نفع بھی ہوتا ہے، اور میں اس کی عبادت نہ کروں تو میرا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک مومن آدمی تو اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ کسی کافر سے کہیے کہ جو بت تم نے گھڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ لکڑی سے بنایا ہے، لوہے سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، کسی بھی چیز سے، کیا یہ بت تمہاری بات سن رہا ہے؟ اور خاص طور پر اگر وہ آج کل کا پڑھا لکھا ہو تو اسے پوچھئے کہ بھئی یہ کیسے تمہاری بات سنتا ہے، کیسے یہ نفع کر سکتا ہے، کیسے نقصان کر سکتا ہے، تو اس کے پاس کوئی جواب دینے کو نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہی پرانا جواب ہے جو پہلے بھی لوگ دیا کرتے تھے۔ اور آج کل کے زمانے میں تھوڑا سا جو ان چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں وہ بھی وہی جواب دیتے ہیں، کیوں کہتے ہیں یہ بت جو تم دیکھتے ہو یہ اصل میں روحیں ہیں پرانے زمانے کی، اور یہ اس کی ایک علامت ہم نے مقرر کر لی ہے تاکہ ہماری توجہ منتشر نہ ہو۔ جس طرح تم کعبۃ اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہو، اسی طرح ہم اس بت کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اور اس کو جو پکارتے ہیں تو در حقیقت ہم اس روح کو پکار رہے ہوتے ہیں جس کا یہ مجسمہ ہے۔ پچھلے زمانے میں مثلا رام ایک آدمی تھا، اور یہ جو اس کا مجسمہ بنا لیا یا کسی بھی چیز کا مجسمہ بنا لیا تو ہم اس بت کو نہیں پکار رہے، یہ جو سامنے ہے تمہارے لکڑی لوہا، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پکارتے ہیں اس روح کو جو اصل میں اس کے پیچھے ہے۔ اور تم جو کعبۃ اللہ کو پکارتے ہو یا کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو تو تم بھی یہی کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں یہی شرک کی بنیاد ہے۔ ہم کعبۃ اللہ کی طرف اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ وہ مرکز رہے وحدت کا، اور بندے کی توجہ یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف لگی رہے، اور وہاں پر جو اللہ کی تجلیات حق تعالی شانہ کی نازل ہوتی ہیں ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، وگرنہ تو کعبۃ اللہ فرض کر لیجئے کئی مرتبہ، فرض کیا کرنا ہے کئی مرتبہ، جب اس کی تعمیر کے لیے اس کی دیواریں گرا دی جائیں، پتھر الگ کر دیے جائیں، ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے بھی اس کی تعمیر ہوئی تھی تو وہ سارے پتھر اس کے الگ کر لیے گئے، دیواریں الگ کر لی گئیں، چھت اس کا اتار دیا گیا، تو آخر جتنے مسلمانوں نے دنیا بھر میں نماز پڑھی یا وہاں جو اس وقت حاضر تھے اور جنہوں نے نماز پڑھی، کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی عبادت نہیں ہوئی؟ ہم کہتے ہیں فرض کر لو کہ 1 مہینے 2 مہینے 1 سال کے لیے بیت اللہ کی عبادت ساری کی ساری ریموو کر دی کسی نے، تو کیا لوگوں کی عبادت نہیں ہوگی؟ وہ ہوگی، کیونکہ ہم ان پتھروں کو سجدہ ہی نہیں کر رہے، اس دیوار کو، اور وہ جو چنائی ہے تعمیر ہے ہم تو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کی ان تجلیات کو جو وہاں پر نازل ہوتی ہیں، ہمارا اس سے مرکزی بحث ہی نہیں۔ اور تم جو کہتے ہو کہ یہ بت ہیں ان روحوں کے نمائندے، تو بات تو پھر وہی ہے، یہی ہم کہتے ہیں کہ کسی روح کی بھی پرستش جائز نہیں ہے، کسی روح سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ مدد مانگنا اور نفع کرنا اور نقصان یہ سب اللہ کے قبضے اور بس کی باتیں ہیں، ہماری بات بس اللہ ہی تک محدود رہتی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو کہ تو کیا یہ سنتے ہیں، او ینفعونکم او یضرون، کیا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا یہ تمہیں نقصان دیتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں؟ قالو، وہ بولے، انہوں نے کہا بل، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نہ یہ ہماری سنتے ہیں۔ اس بل کا مطلب کیا نکلا؟ بل کا مطلب یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا ایسے نہیں ہے، تو 2 چیزیں انہوں نے پوچھی تھیں، دونوں کی نفی کر دی۔ انہوں نے کہا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں جب ہم انہیں پکاریں، جب ہم انہیں نہ پکاریں تو یہ کوئی نقصان ہمارا کر دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی دشمن جا کے شکایت کر دے کہ ہمارا نقصان، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، تو بھئی تم پکارتے کیوں، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کذالک یفعلون، وہ اسی طرح کیا کرتے تھے، باپ دادے ایسے ہی کرتے تھے، لہذا ہم بھی ایسے ہی کرتے۔ تو یہ ہے باپ دادا کی
وہ اندھی تقلید جس کے رد میں دلائل قائم بھی ہو جائیں مگر انسان محض ضد پہ آ کر اڑ جائے اور انسان اس بات کو نہ سوچے کہ میری ساری زندگی کا اور آخرت کا معاملہ ہے. انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا یہ باپ دادا کی رسم ہے جو نبھا رہے ہیں, نہ سنتے ہیں اور نہ ہی نفع اور نقصان کی قدرت رکھتے ہیں. جب سنتے نہیں ہیں تو ان کے پاس وہ علم بھی نہیں, کیونکہ سنے گا تو علم حاصل ہوگا نا. یا تو وہ بت دیکھ رہا ہو کہ یہ آدمی جو میرا پجاری ہے گھر سے چلا ہے, اس کے گھر میں یہ حالات ہیں, دیکھتا بھی کچھ نہیں, اسے جا کر یہ سنا دے کہ یہ سب کی سب چیزیں ہیں تو پھر اس کو علم ہو جاتا ہے. تو علم کی نفی کر دی. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جو جرح کی ہے وہ قدرت کی نفی کے لیے یہی دو صفات تعالی شانہ کی ہیں. جو مومن آدمی اس کی عبادت کرتا ہے تو اس نظریے سے بھی کرتا ہے کہ اللہ کو میرے حالات کا علم بھی ہے اور اللہ کو میرے حالات کی تبدیلی پر پوری قدرت اور اختیار ہے, اسی کو قدرت اور اختیار ہے. یہی باتیں دو انہوں نے پوچھ لی. انہوں نے کہا انہیں علم بھی نہیں ہوتا اور ان میں نفع اور نقصان کی طاقت بھی نہیں ہے. بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, ہم نے تو اپنے باپ دادے کو دیکھا ہے بس یوں ہی کرتے ہوئے اور بس ہم اسی پہ چل رہے ہیں, ہم اس ڈگر اور روش کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم, کیا تم نے غور کیا ہے, ما کنتم تعبدون, جن کی تم عبادت کرتے ہو, جس چیز کی عبادت کرتے ہو تم بھی, تم بھی وآباؤکم الاقدمون, اور تم سے پہلے جو تمہارے باپ دادے جس چیز کی عبادت کرتے تھے, فإنہم عدو لی, یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں, الا رب العالمین, سوائے اس ذات کے جو جہان ہے, جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے, اس رب کو چھوڑ کے یہ جتنوں کی تم عبادت کر رہے ہو, تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی, یہ سب میرے دشمن, میرا ان کے ساتھ نباہ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج کیا. انہوں نے کہا بھلا دیکھتے ہو جن کو پوجتے رہے ہو اور تم اور تمہارے باپ دادے, وہ سارے کے سارے جو ہیں میرے دشمن ہیں سوائے اللہ کے. تو مفسرین کہتے ہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ مان لیا کہ وہ دشمن تو نقصان پہنچاتا ہے, دشمن کو کچھ نہ کچھ تو اختیار ہوتا ہے, تو انہوں نے بھی مان لیا کہ ان سب کو اختیار حاصل ہے, یہ میرے دشمن ہے, میرے خلاف کارروائی کریں گے تو جو نقصان دے سکتا ہے وہ نفع بھی کسی کو پہنچاتا ہوگا. تو علیہ باللہ کیا در پردہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مان گئے تھے کہ ان میں نقصان پہنچانے کی طاقت ہے؟ مفسرین نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں, لیکن سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے اور نظریے کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا یہ جو عقیدہ ہے تمہارا کہ تمہارے بت نقصان پہنچا سکتے ہیں, فإنہم عدو لی, یہ میرے نظریے کے مخالف ہے, میں ان چیزوں کا دشمن ہوں, میں ان چیزوں کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا. اور اللہ کی جو توحید ہے, اللہ جو ہے یہاں پر انہوں نے مستثنا کر دیا رب العالمین, سوائے جہانوں کے پروردگار کے باقی جتنا کچھ بھی ہے یہ سب کے سب دشمن ہیں. انہوں نے کہا اللہ ہی کے قبضے میں نفع اور نقصان ہے, باقی یہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے, میں تو ان کا دشمن ہوں اور یہ میرے دشمن ہیں, یعنی میں ان کو نقصان پہنچاؤں گا, ختم کرنے کی کوشش کروں گا, اور میں اس بات کا ہرگز قائل نہیں ہوں کہ یہ بت جو ہے وہ میرا کچھ بھی بگاڑ سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے شرک پر یہ کہہ کے گویا کہ ضرب لگائی اور نے بتایا کہ اب کسی دن بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہاں پر عدو کا جو لفظ استعمال کیا ہے تو عدو اور صدیق یہ دونوں الفاظ واحد اور جمع کے معنی میں استعمال ہوتے ہی ہیں. ایک ہی لفظ عدو, دشمن, اور اس کی جمع آپ کر لیں دشمنوں, اور دوست اور دوستوں, دونوں کے لیے ایک لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں تعداد میں, جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو, میری ان کے ساتھ دشمنی ہے اور یہ میرے غنیم ہیں, میرے دشمن ہیں, سوائے اس ذات کے رب العالمین جو اللہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے. اور اس اللہ کی خصوصیات میں سے یہ کہ الذی خلقنی, جس اللہ کی ذات نے مجھے پیدا کیا ہے, وہو یہدین, اور اللہ ہی کی ذات ہے جو مجھے راہ دکھاتی ہے, سجھاتی ہے.
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب عبدیت کا اعتراف کرنا شروع کیا کہ میں کس کا بندہ ہوں؟ تم ان کے بندے ہو جن کے نفع اور نقصان پہ اور جن کے علم پہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور تم مجھ سے پوچھو، میں اس ذات کا بندہ ہوں جسے پوری قدرت حاصل تھی اور اب بھی ہے، اور اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تخلیق کرنا اللہ کے قبضے میں تھا، اس نے میری تخلیق کر دی۔ وَهُوَ يَهْدِينِ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو صحیح راہ دکھاتی ہے، وہ اپنے بندوں کو صحیح راہ دکھاتا ہے۔ یہدین کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالی آخرت میں اس کو جنت کی راہ دکھائے گا، اور ایک مطلب دنیا سے بھی کہ اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں بھی راہ دکھاتا ہے۔ دنیا میں بھی راہیں دکھانا دونوں معانی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ بندوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی اچھے طریقے پر گزاریں، اور اللہ تعالی معاش کے سلسلے میں، اللہ تعالی رہنے کے سلسلے میں، اور اللہ تعالی رزق کے معاملے میں ہر طرح سے بندے کی رہنمائی کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا چیز تم نے کھانی ہے، کیا چیز تم نے نہیں کھانی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ بتائی جاتی ہیں ساری چیزیں، تو وہ ہدایت مل جاتی ہے جو دنیا کے معاملات میں ہے۔ اور ہدایت کی دوسری قسم وہ ہے جو اللہ تعالی نے مومنوں کے ساتھ رکھی ہے کہ اللہ انہیں عبادت کی توفیق دیتا ہے اور وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تم عبادت کرتے ہو اپنے باپ دادا کو دیکھ کے، جبکہ تمہارے مقابلے میں میں عبادت کرتا ہوں وہ جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ براہ راست مجھے بتاتا ہے اور میرے واسطے سے باقی امت تک پہنچتی ہے۔ فَهُوَ يَهْدِينِ، اللہ کی ذات وہ ہے۔ تو انہوں نے اس دلیل کا بھی جواب دے دیا جو وہ خود بھی پہلے مان چکے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ باپ دادے کرتے رہے ہیں، باقی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ہم کیسے عبادت کرتے ہیں۔ والذی، اور اللہ کی وہ ذات ہے، هو یطعمنی، جو مجھے کھلاتی بھی ہے، ویسقین، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو مجھے پلاتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں۔ زندگی کے یہ ساری چیزیں اس نے اپنے قبضہ قدرت میں لے رکھی ہیں۔ جو رزق اللہ نے طے کر دیا ہے وہ مومن کو پہنچ کے رہتا ہے، اور جو چیزیں پیاس کے لیے اللہ نے طے فرما دی ہیں مومن اس کو بھی حاصل کر کے رہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو اور رزق کی تلاش میں لگے رہو، اس پہ بھروسہ بھی کرو اور رزق کی تلاش میں بھی لگے رہو۔ بہتر سے بہتر رزق جہاں مل سکتا ہے اس کی جستجو بھی جاری رکھو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اس لیے کہ بھوک اور پیاس اور یہ چیزیں انسان کی ضروریات میں سے ہیں، اور اللہ نے اسے عالم اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور آدمی اسباب کا ہمیشہ اعتبار کرتا رہے، کیونکہ عالم اسباب کو معطل کرنا یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی تو آدمی کو شیطان یہ سکھا دیتا ہے کہ تم اتنے بڑے آدمی ہو کہ الیاذ باللہ خدا تمہارے تو اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جاؤ اور اللہ ضرور تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دے گا، تو وہ کبر ہوتا ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہوتا، اس کے نفس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالی پیدا کرے، تو یہ اپنے نفس کے کبر میں مارا جاتا ہے، اور پھر جھک مار کے اسباب کو اختیار کرنا ہی پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد سے روزی ملتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ انسان کو دین کی پوری سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں دین کا کام کر رہا ہوں لہذا اللہ اب مجھے دینا شروع کر دے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی مشکل چیزیں بھی پیش آ جاتی ہیں، اور ابتدائی طور پہ تو کیا کسی کو ملتا ہے؟ ہر انسان مراحل سے گزرتا ہے، خدا اس انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کا امتحان دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی عنایات اور مہربانیوں کے دروازے کھلتے ہیں، جب آدمی کے بعض اوقات دانت نہیں رہتے پھر چنے ملتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ جب دانت تھے تب چنے نہیں ملے، اور اب دانت گر گئے تو چنوں کا ڈھیر ہو گیا۔ تو یہ چیز بھی ہوتی ہے، اس لیے انسان ہمیشہ اسباب کے عالم کو دیکھتا رہے، اور اسباب میں جو کوششیں کر سکتا ہے وہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کس کو ہو سکتا تھا؟ لیکن وفات سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور حدیث میں آتا ہے ترمذی میں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے، اور ام المومنین رضی اللہ عنہا نے انہیں دیکھا
اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں جنت کے چشمے سلسبیل سے پانی پلائے، اللہ تمہارے باپ کو۔ تو ان لڑکوں کو حیرانگی ہوئی، انہوں نے کہا ام المومنین آپ اتنا ہی کہہ دیتی ہیں کہ اللہ ہمارے والد کو جنت میں دے دے یا پانی پلائے، اتنا لمبا جملہ آپ نے کہا کہ جنت اور اس کا ایک چشمہ سلسبیل اور اس سے اللہ پانی پلائے۔ اس سلسبیل کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عینن تسمی فیہا سلسبیلا، اور ایک چشمہ جو جنت میں ہے اس کا نام سلسبیل ہے، جس سے ہم ایمان والوں کو پانی پلائیں گے۔ تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھتیجو بیٹو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری مرض جس میں انتقال فرما گئے تھے، میں اس گھر میں تھی اور تمہارے والد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے۔ پھر وہ سوچتے رہے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیویوں کے بارے میں پریشان ہیں کہ آپ کے بعد کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں ان کے بارے میں پریشان ہوں۔ تو تمہارے باپ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جب تک میرا فلاں باغ ہے اور آپ کی بیویوں میں سے کوئی بھی ہے ہم ان کو اس باغ کی ساری آمدنی تقسیم کر کے دیتے رہیں گے، اس باغ کو میں آپ کی بیویوں کے لیے دے دیتا ہوں اور جتنی آمدنی ہوتی رہے گی وہ آپ کی بیویوں کو پہنچتی رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے تمہارے والد سے کہ انہوں نے کہا اللہ عبد الرحمن کو سلسبیل سے سیراب کر اسے اس چشمے سے پانی پلا۔ تو کہنے لگی کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کو دہرایا ہے تمہارے والد کے لیے۔ یہ چیز تھی، حالانکہ دیکھیے وفات کا وقت ہے، اللہ پر بھروسہ توکل ایمان کی سب سے زیادہ کیفیت ہونی چاہیے تھی، اس کے باوجود یہ جو اسباب کی دنیا ہے اس اسباب کی دنیا میں اپنے آپ کو اسباب کے ساتھ ہی جوڑ کے رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے متعلق جو فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، تو وہ واسطے جن کے ذریعے اللہ کھلاتا ہے اور وہ واسطے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رزق مہیا کرتے ہیں ان واسطوں کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ واسطہ جو ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں، وہ جو درمیان کے واسطے ہوا کرتے ہیں وہ بھی شکریہ کے قابل ہوتے ہیں، قدر کرنے کے قابل ہوتے ہیں، وگرنہ بندہ یہ چاہے کہ اسباب کی دنیا کو معطل کر دے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو یہ چیزیں اسے کبھی کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ دین چھوڑ دیتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ مجھے شفا دے دیتے ہیں، حق تعالی شانہ کی طرف سے مجھے صحت مندی دے دی جاتی ہے، فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ کی ذات مجھے چنگا کرتی ہے۔ اب انہوں نے اس صحت کا معاملہ بھی اللہ تعالی کی طرف پھیر دیا کہ اللہ ہی ہیں جو دوائیوں میں اثرات رکھتے ہیں اور دوا کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ یہ ہے مراد شفا سے کہ آدمی کچھ نہ کچھ دوائی کا بندوبست کرتا ہے اور اللہ چاہتا ہے تو اس دوائی پر اثر مرتب ہوتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو اس دوائی پہ اثر مرتب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر دوائی دیا کرتا ہے، ڈاکٹر کوئی شفا تو نہیں دے دیتا، وہ تو لکھ دیتا ہے کہ صاحب یہ کھائیے، اور انہی ٹیبلٹ سے بہت سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کو نامنظور ہو تو پھر وہ بات ہوتی ہے جو سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب موت آنی ہوتی ہے تو ڈاکٹر بے وقوف ہو جاتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی، اس لیے کہ آدمی کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں رہتی کہ اس پہ آدمی بھروسہ کر لے، لے دے کے ڈاکٹر ہی رہ گیا اور اللہ ہی کو منظور نہیں تھا، تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری اس چیز سے دور نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اللہ کی ذات ہے جو مجھے شفا بخشتی ہے، وَالَّذِي، اور وہ اللہ کی ذات ہے، يُمِيتُنِي، جو مجھے مارے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ، اور اس موت کے بعد پھر ایک زندگی عنایت فرمائے گا، یہ بھی اللہ کی ذات کے متعلق فرما دیا۔ اسی لیے تمام اسباب کا سلسلہ آخر پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ هو اضحک و ابکا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ہنساتی بھی ہے اور رلاتی بھی ہے، اور انہ امات و احیا،
یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جو زندگی بھی دیتی ہے اور موت بھی دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ موت تو جب ہی آنی ہے جب اللہ دیں گے، اسباب میں کوئی نہ کوئی صورت پھر اس کی پیدا ہو ہی جاتی۔ ترمذی کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی انسان کو موت جب آتی ہے تو وہ ایسی جگہ چل پڑتا ہے جہاں وہ کبھی نہیں گیا تھا، اور فرمایا جب اس زمین پہ پہنچتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اس کی روح نکال کے لے جاتے ہیں، کیونکہ حکم یہی تھا کہ جب یہ اس زمین پر پہنچے تو اس زمین پر اس کی روح نکال لی جائے۔ تو آپ نے فرمایا اچانک اسے کوئی کام پیش آ جاتا ہے اور وہ جو چیز بلا رہی ہوتی ہے وہ اس کی اجل ہے، موت ہے، بس آخری وقت آ گیا۔ اسی طرح حیات وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں، اور جب خدا کو منظور نہیں ہوتا تو زندگی کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ والذی اطمع، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے متعلق مجھے پورا یقین ہے، ان یغفر لی خطیئتی، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرے گی، میری خطاؤں کو میری لغزشوں سے درگزر فرمائے گی، یوم الدین، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ کی ذات میری خطاؤں سے درگزر کرے گی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گناہ یا غلطی تھی کون سی جس کے متعلق یہ کہا کہ قیامت میں درگزر کریں گے۔ مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا قرب اتنا نصیب ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مباح اور جائز کاموں کو بھی گویا کہ گناہ ہی سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے اعتبار سے کہا کہ اللہ ان لغزشوں کو معاف کرے۔ اب کھانا پینا ہے، سونا ہے، یہ سب کی سب چیزیں انسانی ضروریات میں سے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ خالصتاً اللہ کی یاد کے مقابلے میں یہ کم درجہ ہے، تو اس کم درجے کو بھی کہا کہ جو اتنی تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی یاد کے علاوہ کسی اور چیز میں چلے گئے، اگرچہ اللہ کے حکم سے گئے تھے لیکن اللہ قیامت میں ان چیزوں کو معاف فرما دے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی بات نہیں ہے، انہوں نے کھایا پیا جو کچھ بھی کیا وہ اللہ ہی کے حکم سے کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میری بخشش قیامت میں ہو جائے گی، تو یہ انہوں نے اصل میں تعلیم دی ہے امتوں کو کہ تمہیں اللہ سے معافی کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ اور حدیث میں یہی بات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تم میں سے جب کوئی آدمی توبہ کرے تو وہ اللہ کے متعلق یہ امید رکھے، یقین رکھے کہ اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ سے اچھی امید رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنا کہ وہ میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رہے گا، جس طرح اس زندگی میں اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، آخرت کے دن میں بھی پردہ پڑا رہے گا، یہ بہت اہم عبادات میں سے۔ زندگی کا جو بہت بڑا نظریہ ہے گزارنے کا، وہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے اچھی امید کو قائم رکھنا، بس سیدھی سادی بات ہے، اور اللہ سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ جو آدمی اس سے مایوس ہوتا ہے اس سے نفرت بھی ہوتی ہے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے طے فرما دیا ہے، لیکن انسان جب بھی امید اور آسرا اللہ سے توڑ لیتا ہے تو اللہ کی ناراضگی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی حال ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، حتیٰ کہ انسان جو دعا مانگتا ہے اس دعا میں بھی اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے، اور اس کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ میری دعا کو سن لے گا، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سنتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس عقیدے کو بھی رکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ کام نہ کیا جو میں نے اللہ سے مانگا ہے، جو میری دعا ہے یہ قبول نہ ہوئی، تو بھی ہم اس میں خوش رہیں گے، ہمارے لیے یہی خیر تھی۔ یہ وہ نقطے کی بات ہے جو معتزلہ نہیں سمجھ سکے، اور انہوں نے کہا دعا کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ نے طے کر دیا، تو تم کیوں اللہ سے مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے یہ اپنے دل کی تسلی کے لیے دعا ہے، باقی کچھ نہیں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اسے قبول کر لیتا ہے، اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے، انسان کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ میں جو اللہ کا نام لے رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اللہ نے میری دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے میرا کام کر دیا، یہ آئندہ زندگی میں سے کام آتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ جانے پہ۔
اور جب اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رہتا ہے کہ اللہ نے اگر یہ کام نہ کیا ایسے جیسے میں چاہتا ہوں تو بھی میں خوش ہوں، تو بھی میں اللہ سے راضی ہوں، تو وہ جو عقلی طور پر خدا سے رضامندی ہوتی ہے چاہے طبعی طور پر نہ ہو، طبیعت اور عقل میں فرق ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے عقلی طور پہ گوشت ہی اچھا ہے اور کسی کو طبعی طور پہ اڑد کی دال اچھی لگتی ہے، ماش کی دال اچھی لگتی، تو اس سے پوچھے یہ دال اچھی کہ گوشت اچھا؟ وہ کہتا ہے گوشت اچھا ہے۔ تو بھئی اس کو کیوں کھاتے؟ وہ کہتا ہے طبعاً اپنی طبیعت ایسی ہے۔ تو طبعی امور میں اور جو امور عقل کے ہیں ان میں فرق ہے، اور اللہ تعالی سے جو تعلق ہے مومن کا وہ عقل کی بنیاد پر ہے، طبیعت کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی سی بات لیکن یہ دین کے اور زندگی کے بہت بڑے اصولوں میں سے ہے کہ اللہ کے ساتھ عقل کا تعلق ہے، طبیعت کا نہیں۔ اور جب کسی انسان کا تزکیہ ہو جائے اور تزکیے میں اس درجے تک پہنچ جائے کہ عقل اور طبیعت یکساں ہو جائیں تو یہ تو بہت بڑا مقام ہے۔ باقی ہم سب کا تعلق اللہ سے عقلاً رہتا ہے، طبعاً نہیں۔ طبعاً بڑی ناگواری ہوتی ہے کہ کون نیند چھوڑ کے اٹھے، کون رات 2 بجے تک بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہے، کون ایسی چیزیں کرتا رہے۔ طبعاً کبھی ناگواری ہوتی ہے آدمی کو لیکن کرنا پڑتا ہے، اور عقل کہتی ہے کہ نہیں یہ تعلیم ہے، اچھی چیز ہے، یہ نماز ہے، پڑھنی ہے، بندہ ہے، بندگی کرنی ہے۔ طبعاً کبھی کہتا ہے کہ کیا مشکل پیش آ گئی، اتنا کماؤ اور اتنی زکوٰۃ اس میں سے دینی پڑ جاتی ہے، عشر دینا پڑ جاتا ہے۔ تو آدمی اپنی طبیعت کا اگر پابند ہو جائے تو الیاذ باللہ کفر کرنے لگے۔ آدمی اپنے آپ کو عقل کا پابند رکھتا ہے۔ یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن آپ اسے اپلائی کریں تو بندہ عقل کے ساتھ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے اور قائم رکھتا ہے، اور یہ چیزیں اسے بہت فائدہ دیتی۔ اسی طرح کوئی اللہ سے مانگتا رہا کوئی بھی چیز، مثلا اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اس مقدمے میں مجھے کامیابی ہو جائے، اور جب عدالت نے فیصلہ کیا تو اس کے خلاف نکلا، تو وہ بندے کو طبعی طور پر تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ کہتا ہے اتنا وظیفہ بھی کیا، اللہ سے مانگا بھی، پڑھتا بھی رہا، اس کے باوجود مقدمہ میرے حق میں نہیں ہوا۔ تو مومن انسان ہے، عقل اس کو سنبھال لے گی، وہ کہے گا ٹھیک ہے میری طبیعت مجھے یہی کہتی ہے، اب طبیعت پہ تو مجھے اختیار نہیں ہے لیکن عقل اللہ نے دی ہے، میں اسی پہ راضی اور خوش ہوں جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ وہ نظریہ اور بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال پر ایک جملے میں فرما دی۔ جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو بیٹا، اور وہ بھی اس باپ کا جس کی پہلے بچیاں ہوتی رہی ہیں اور کوئی لڑکا باقی نہیں ہے، اور تمنا بھی ہے کہ کوئی لڑکا باقی رہ جاتا، اس ہستی کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ نے فرمایا القلب یحزن، دل جو ہے اس میں بڑا رنج ہے، والعین تدمع، اور میری آنکھیں روتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کو غسل دیا اور کفن اسے پہنا کے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے جب کیا کہ وہ اسے قبر میں لٹا دیں تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ میری آنکھیں روتی ہیں اور میرا دل بڑا پریشان ہے۔ وما نقول الا بما یرضی بہ ربنا، البتہ زبان سے میں وہی بات کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہو، اور اللہ کی خوشی سب سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ہوئی عقل کی بات، اور طبیعت کی بات فرمائی کہ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری موت نے، تیری جدائی نے مجھے بڑے دکھ میں ڈال دیا ہے، بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے طبیعت کی بات۔ تو معتزلہ کہتے تھے کہ آدمی کو عقلاً طبعاً ہر طرح سے ہی بس ایک ہی چیز ہے، دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ آیات ہیں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ سے مجھے پوری توقع ہے اس بات کی کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آدمی عقلی طور پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے، طبیعت میں ہوتا ہے بندے کی کئی مرتبہ پریشانی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا کر رہے ہیں، میں کیا عرض کرتا ہوں، میرے ساتھ کیوں معاملہ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ذہن سوچتا ہے کہ اور ساری دنیا کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایک میں ہی رہ گیا ہوں جس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں طبیعت میں آتی ہیں اور اللہ نے اسے معاف کر دیا۔
جب تک کہ انسان زبان سے نہ کہے، جب تک کہ ان چیزوں پر اپنے اعمال کی بنیاد نہ رکھے، تو اعمال کی بنیاد عقل پر چلی گئی کہ عقلاً تم نے سوچنا ہے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیا۔ کہنے کو یہ ایک فکرہ ہے مگر پوری زندگی کا ٹرینڈ چینج کر دیتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فکرہ لکھا ہے، اور دیکھیے وہ اسلام کی سیاسیات کے باب میں کتنی بڑی بات شیخ نے لکھی۔ انہوں نے کہا، شیخ رد لکھ رہے ہیں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، یہودیوں نے جو اعتراضات کیے اسلام پہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اور چلتے چلتے ان کی قلم سے ایک فکرہ نکلا ہے، کمال کی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھی طرح ہمیں سمجھ جانا چاہیے مسلمانوں کو کہ ہماری اور غیر مسلموں کے تعلقات کی بنیاد امن ہے، جنگ نہیں۔ اب کہنے کو ایک فکرہ ہے کہ ہمارا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا جو معاملہ ہے اس کی بنیاد ہماری قوموں میں امن کی ہے، جنگ نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کتنی زیادہ چیز بدل گئی کہ لوگ جو جنگ بنیاد سمجھتے ہیں اپنے اور غیر مسلموں میں، وہ تو تیاری اسی بات کی کریں گے کہ کسی طرح جنگ ہو، مارو، لڑو، مر جاؤ، یہ کرو۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ ہماری اور آپ کی بنیاد امن پہ ہے، تو وہ کہے گا جن چیزوں میں اختلاف ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں، جو چیزیں ہمارے درمیان امن اطمینان سے طے پاتی ہیں پہلے وہ ہم کر لیں، ہم ان گراؤنڈز پہ کام کریں جو آپ کے اور ہمارے درمیان کامن ہے، اور پھر ان چیزوں کو دیکھیں گے جن چیزوں میں اختلاف ہے، اور وہ بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بحث ہے، لکھ کے کر لیں، زبان سے کر لیں، علمی طور پہ کر لیں، کسی سطح پہ پہنچ کے ڈائلاگ ہو جائیں گے۔ ہماری آپ کی جتنے بھی اختلافات ہیں اس کی بھی بنیاد لڑائی نہیں ہے، امن ہے یہ ایک فکرہ۔ لیکن اس ایک فکرے تک پہنچنے کے لیے شیخ کو کتنا کچھ سوچنا پڑا ہوگا اور مطالعہ کرنا پڑا ہوگا، رحمہ اللہ تو وہ جانتے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ انسانوں کے تعلق کی بنیاد طبیعت نہیں ہے۔ عقلی طور پر آدمی سوچے میں نے اللہ سے دعا کی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ میرے لیے کچھ نہ کچھ صورت پیدا کرے گا، اور اگر صورت اس کے برعکس ہوئی جو میری طبیعت چاہتی ہے تو بھی میں راضی ہوں، کیونکہ میری مصلحتیں اور میرے فائدے کس میں ہیں مجھ سے زیادہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے پوری توقع رکھتا ہوں اس بات کی کہ رب جو ہے وہ میری خطاؤں سے درگزر کرے گا، اور یہ وہ چیز ہے جس کی ہر مومن کو تمنا رکھنی بھی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کے گناہوں پر ان چیزوں پر یہاں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اسی طرح خدا قیامت کے دن بھی اس پردے کو قائم رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابو داؤد میں آتی ہے، اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے پورے کا پورا، اور یہ اتنی زبردست چیزیں اس میں انہوں نے لکھی ہیں۔ یہ دعائیں، یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کو یاد کر لینی چاہیے، کم سے کم کوئی آدمی نے جمع ہی کر لے کہ صبح و شام کیا چیزیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک ایک دعا کو دیکھیں، قیامت کے دن کے لیے دیکھیں کہ کون آدمی ایسا ہے جس کو پردے کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، آدمی ایسے کام کر گزرتا ہے کہ کبھی سوچتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے کیا یہ اس وقت حرکت کر دی تھی، یہ جملہ میں نے کیوں بول دیا تھا، فلاں کے ساتھ یہ زیادتی میں نے کیوں کر دی تھی، توبہ کرتا ہے، اس سے جا کے معافی مانگتا ہے۔ یہی چیزیں جو آج وہ اپنے خاندان، معاشرے، فرض کر لیجئے 100، 200، 400، 10,000 آدمیوں سے چھپانا چاہتا ہے، یہی چیزیں اگر قیامت میں 10 لاکھ اور 10 کروڑ آدمیوں کے سامنے کھل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی خواب اور خیال ہے، وہاں بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ جنہیں پیدا کرے گا، زندہ کرے گا، ہم جیسے آج ہیں ویسے وہاں بھی بیٹھے ہوں گے، بلکہ اس دن تو حواس ذرا زیادہ تیز ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ تو ایک مرحلہ قبر کا تھا، گزر گیا، اور اس کے بعد جو چیزیں پیش آئیں گی وہ تو حقائق میں سے ہیں۔ تو وہاں شرمندگی کا سامنا کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت آئی ہے سلیمان بن جبیر بن مطعم کی، اور وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبح بھی یہ دعا مانگی اور شام کو بھی یہ دعا مانگی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ترک نہیں کیے۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے اس کا پڑھنا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے مانگتے رہتے تھے اللہ سے۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی رویت، اپنے دیکھنے کا، اپنے جتنے دن ان کے ساتھ گزرے ہیں اس کو، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی تو ساری زندگی ساتھ گزری ہے، کہتے ہیں جب بھی میں نے دیکھا شام صبح یہ دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں آپ سے خیر کا سوال کرتا ہوں اور اچھائی کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں خیر۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی، اور اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ مانگتا ہوں آپ سے کہ آپ درگزر کر دیں اور اللہ اطمینان سکون نصیب فرما میری اس دنیا میں بھی، و دنیا فی دینی، اللہ اس دین میں بھی جس پہ میں عمل کر رہا ہوں، و دنیا، اور اللہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں بھی، و اہلی، اور میرے گھر والوں میں بھی، و مالی، اور اللہ جو مال تو نے مجھے دیا ہے خدایا تو اس میں بھی خیر رکھ، اور اے اللہ میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں میں جو کوتاہیاں مجھ سے ہو جائیں تو اس سے درگزر کر، اللہم استر عورتی، اور اللہ چھپا دے اور اللہ پردہ ڈال دے ان نافرمانیوں پہ جو میں نے کی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وآمن رواتی، اور اللہ جن چیزوں سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائیں خدایا اس سے مجھے اطمینان دے دے، یعنی ایسے کر دے کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی چیزیں، یہی چیز ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ سے امید ہے قیامت میں جو خطائیں جو چیزیں ہیں خدا اسے چھپا دے گا، درگزر فرمائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ وآمن روعاتی، اور اللہ مجھے ان چیزوں میں امن سکون دے دے جو ڈر اور خوف کی چیزیں ہیں۔ اللہم احفظنی من بین یدیہ، اور اللہ حفاظت فرما دے میری اس زندگی کی جو آگے آنے والی ہے، ومن خلفی، جو کچھ میرے پیچھے ہے اس کی بھی، وان یمینی وان شمالی، اور اللہ مجھے حفاظت میں رکھ میری دائیں طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے، اللہ میری بائیں طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ومن فوقی، اللہ میرے سر کے اوپر سے کوئی مصیبت مجھ پہ نہ آ جائے، واعوذ بعظمتک، اور اللہ یہ جو تیرا نام ہے عظیم اور تیری شان ہے عظمت والی، اللہ تیری اس عظمت کی صفت کی پناہ مانگتا ہوں کہ ان اغتال من تحتی، کہیں ایسے نہ ہو کہ میں زمین میں دھنس جاؤں۔ کام تو ایسے کیے ہوئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے جملے جو فرمائے ہیں، یہ امت کو تلقین کیا ہے کہ اس طرح اللہ سے مانگا کرو۔ تو اس میں جو حدیث میں لفظ آئے ہیں نا کہ اللہ مستر عوراتی، اللہ مجھ پہ پردہ رکھ، اور اے اللہ ان چیزوں پہ پردہ ڈال دے، یہ ہے اصل کہ انسان کو کہیں قیامت میں بے پردگی نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ ایک اور حدیث دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کیا مانگتے تھے۔ یہ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو مالک تو یہ صحابی ہیں، شریح رحمۃ اللہ علیہ، یہ شریح جو تھے بہت بڑے قاضی تھے، اتنے بڑے قاضی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا انہیں شریح کو قاضی، اور پوری خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور، یہ واحد اتنے بڑے قاضی رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے شریح میرا جھگڑا ہے تم فیصلہ کرو۔ اتنے بڑے آدمی تھے یہ۔ وہ کہتے ہیں وہ مالک رضی اللہ عنہ سے ہم ملے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات سکھائی تھی جسے اب تک ہم صبح شام پڑھتے ہیں، اور جب ہم اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو اس وقت بھی پڑھتے ہیں، فَأَمَرَهُمْ مَن يَقُولُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ پڑھتے رہنا میرے بعد بھی، میری زندگی میں بھی، صبح بھی پڑھنا شام کو بھی، اور جب تم بستر پر لیٹو تو یہ کہنا اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ جو ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، انت رب کل شیء، اور اللہ آپ ہر چیز کے رب ہیں، والملائکۃ یشہدون، اور اللہ تیرے فرشتے جو تیرے پاس رہتے ہیں وہ سب کے سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں انک لا الہ الا انت، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فإنا نعوذ بک من شر انفسنا، سو اے پروردگار ہم تیرے بندے تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے نفس کے شر سے ہمیں پناہ میں رکھ، وشر الشیطان الرجیم،
اور اللہ شیطان مردود، جو برائیاں جو چیزیں لاتا ہے خدایا اس سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، وہ شرک ہی، اور اللہ وہ جو لوگوں سے شرک کے کام کراتا ہے خدایا اس سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، وَأَن نَقْتَرِفَ سُوءًا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، اور اللہ ہم اپنی جان کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھیں، اپنی زندگی کے متعلق کوئی گناہ کا کام، خدایا تو اس سے بھی ہمیں ہماری حفاظت کر، او نجرہ الی مسلمین، یا اللہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو غلط مشورہ دے دوں، میں اس کی زندگی کا تباہ کرنے کا باعث بن جاؤں، اس کو گناہ میں ڈال دوں، اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ اصبحنا واصبح الملک للہ، یہ کہا کرو کہ اللہ ہم نے صبح کی، آج سورج طلوع ہو گیا، صبح ہو گئی، اور اللہ اس ساری دنیا کے لوگوں نے صبح کی، للہ رب العالمین، اور اللہ یہ تیرے لیے ہی صبح ہے، یعنی تیرے حکم سے صبح آ گئی ہے۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم، اور اے اللہ آج کا دن جو شروع ہو رہا ہے میں آپ سے آج کے دن کے لیے خیر مانگتا ہوں، فتح، اور اللہ اس دن میں مجھے غلبہ نصیب فرما، جتنی مشکلات ہیں جتنی تکالیفیں ان پہ مجھے غالب کر دے، ونصرہ، اور اللہ آج کے دن میری مدد کر، ونورہ، اور اللہ آج کے دن میں جو نور ہے وہ نور مجھے عنایت فرما، وبرکتہ، اور اللہ آج کے دن کی جو برکتیں تیری طرف سے آنی ہے میرا حصہ اس میں بھی ہو، وہداہ، اور اللہ آج کے دن مجھے ہدایت پہ رکھ، واعوذ بک من شر ما فی، اور اللہ آج کے دن میں جو شرارتیں تکالیف مصیبتیں ان سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ، وشر ما بعدہ، اور اللہ آج کے دن کے بعد بھی جو زندگی کی تکالیف ہیں تو اس سے بھی محفوظ رکھ۔ ثم اذا امسا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب شام ہو جائے پھر بھی یہی کہا کرو کہ اللہ آج کی رات کی فتح، آج کی رات اس میں مدد، اس کا نور، اس کی برکتیں، اس رات کی ہدایتیں، اس شام کی، اے پروردگار یہ ساری ہمیں دے دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، صبح شام اس طرح اللہ سے مانگا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا جو تم میں سے صبح یہ پڑھ لے اور وہ اٹھے جب اپنے بستر سے صبح اس کی ہو جائے، وہ کہے انی اصبحت، اللہم انی اصبحت، اللہ یہ صبح میری زندگی کی ایک اور ہو گئی، رات اطمینان سے گزر گئی، زندگی مل گئی، اشہدو کا، اللہ میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں، وہ اشہدو حملۃ عرش کا، اور اللہ جن فرشتوں نے تیرا عرش اٹھایا ہوا ہے میں انہیں گواہ بناتا ہوں، وہ ملائکت کا، اور تیرے جتنے فرشتے ہیں خدایا سب اس بات پر گواہ رہے۔ کتنی بڑی بڑی گواہیاں ہیں۔ وہ جمیع خلق کا، اور اللہ تیری ساری مخلوق میری اس بات پر گواہ رہے۔ کیا اتنی بڑی بات ہے؟ میں خدایا اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ انک انت اللہ لا الہ الا انت، اللہ تو اکیلا ہے جو اس دنیا میں معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ وحدک لا شریک لک، اللہ آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ وان محمدا عبدک ورسولک، اور اللہ اس بات پہ بھی گواہی دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں گواہ رہے ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور اللہ آپ کے رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم صبح یہ پڑھ لو گے تو دن میں جو چھوٹے موٹے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ اس گواہی کی وجہ سے خدا ان سے درگزر کر دے گا، اور جب تم شام کو پڑھ لو گے تو پھر اس کے بعد رات تم سے کوئی گناہ ایسا ہو جائے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، تم نے اتنی بڑی گواہی دے دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تاکہ انسان کتنا وقت لگتا ہوگا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس کو پڑھنے میں، لیکن انسان جب ان کلمات کو دہراتا رہتا ہے، کسی ایک چیز کو بھی پڑھتا رہتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی یہ چیزیں، اور پھر خود ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ ایک الگ بہت مستقل وہ ایک چیز الگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ یہ کہا کرو کہ اللہم بک اصبحنا، اللہ یہ جو زندگی کی آج کی صبح ہے یہ تیرے ہی حکم سے ہوئی ہے، وبک امسینا، اور اللہ آپ ہی کے حکم سے شام بھی آئے گی، وبک نحیا، اور اللہ یہ جو میری اپنی ساری زندگی ہے اس زندگی کی ساری صبحیں اور شامیں یہ تیرے ہی وجہ سے ہیں، وبک نموت، اور اللہ جس دن مرنا ہے وہ بھی تیرے حکم سے ہے، وإلیک النشور، اور اللہ مجھے تیرے ہی حضور میں پھر حاضر ہونا ہے مرنے کے بعد۔ یہ ذہن بنتا ہے نا جب پڑھے گا صبح بھی شام بھی،
تو پھر جب شام ہو جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ پڑھو اللہم بکا امسینا، اللہ آج کی شام جو ہے یہ آپ ہی کے حکم سے یہ سورج ڈوبا ہے، مجھے زندگی کے یہ دن یہ وقت دیکھنے کا جو ملا ہے، وہ بکا ناحیا، اور اللہ ہم تیری وجہ سے زندہ ہیں، وہ بکا نموت، تیرے حکم سے ہی ہم نے مرنا ہے، وہ الیک النشور، اور اے اللہ الیک النشور، تیری ہی طرف پھر لوٹ کے آنا ہے، پھر وہیں پہنچ جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتا دی کہ دیکھو اس طرح اللہ سے مانگا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہو جائے تو یہ کہو کہ امسینا، آج شام ہو گئی اللہ اس زندگی کی، وہ امسل ملک للہ، اور اللہ جہاں میں رہتا ہوں یا اس ساری دنیا یہ ساری زمین جو ہے ہمارا ملک ہمارا دیش ان سب لوگوں کی شام ہو گئی، والحمدللہ، اور اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور آپ نے فرمایا پھر یہ پڑھو لہ الملک، اللہ ہی کی بادشاہی، اسی کا راج ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتی ہے اللہ کی ذات۔ رب اے میرے پروردگار، اس تیری تعریف کے بعد جو میرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسألک خیر ما فی هذه اللیلہ، اللہ آج کی رات بس میری خیر سے گزرے، اس میں کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہ پہنچے، وخیر ما بعدہا، اور اللہ اس کے علاوہ بھی جو زندگی کی راتیں آگے کو آنی ہیں اس میں بھی تجھ سے اچھائی خیر کی طلب رکھتا ہوں، واعوذ بک من شر ما فی هذه اللیلہ، اور اللہ آج کی رات میں جو بھی تکلیف کوئی پریشانی مجھے پہنچنی ہے خدایا اس سے بچا لے، وہ نہ پہنچے، وشر ما بعدہا، اور اللہ جو آگے زندگی کی راتیں کچھ اور بھی ہیں اے پروردگار ان سے بھی بچا کے رکھ، رب اعوذ بک من الکسل، اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں سستی کروں، کوئی کام ضروری مجھے کرنا ہے اور سستی کی وجہ سے نہ کر سکوں، ومن سوء الکبر، اور اللہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اتنا تھک جاؤں بوڑھا ہو جاؤں کہ ضروری کام زندگی کے پورے نہ کر سکوں، اب الکفر، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اللہ میں کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، رب اعوذ بک من عذاب فی النار، اللہ جیسے آج شام ہو گئی رات ہو گئی ایک بڑی رات بھی ہے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، وعذاب فی القبر، اور اللہ وہ جو بڑی رات قبر والی ہے خدایا اس کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب صبح ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایسے اللہ سے مانگو۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ چیزیں سکھا دیں اور میں انہیں صبح شام پڑھتا رہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ دعا مانگ لیا کرو کہ اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو بغیر کسی مثال کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ہماری نگاہوں سے اور جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں تیرے لیے سب کی سب یکساں ہیں، تیرے ہاں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، رب کل شیء و ملیکہ، اے وہ پروردگار جس کے قبضے میں ہر چیز ہے اور ہر چیز کا وہ مالک ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ لا الہ الا انت، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اعوذ بک من شر نفسی، اور اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں میرا اپنا نفس تیری نافرمانی کرے، کوئی شرارت کی باتیں مجھے سکھائے، وشر الشیطان وشرک، اور شیطان کی شرارتوں سے، اور شیطان جو شرک اور تیرے ساتھ جو نافرمانی کی باتیں سکھاتا ہے اللہ میں ان سب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب تمہاری شام ہو جائے پھر یہ کہا کرو وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، اور جب تمہیں رات کو بستر پر لیٹنا ہو جائے پھر اللہ سے یہی مانگا کرو۔ یہ سب دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، آدمی 10 چیزوں پر غور کرتا ہے کہ آج دن کو یہ کام کرنا ہے، صبح کو یہ کام کرنا ہے، شام کو یہ تکلیف نہ ہو جائے، یہ پریشانی نہ ہو جائے، تو ان چیزوں کو جب کوئی آدمی پڑھے گا اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق استوار رہے گا تو پھر یہ بھی تو آئے گا کہ اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا ہے، خدا کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے، اور عقلاً جب اس کے خلاف بھی ہو جائے گا تو اطمینان رہے گا کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کچھ اور چیز اور وہ مجھے ملی نہیں، تو اطمینان یہ ہو جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، اللہ کو اسی میں بہتری میری بھلائی مقصود تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسی ہی بھلائی کر دی۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ جو بات کہی ہے نا
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے متعلق کہ اطمع یغفر لی خطیئتی یوم الدین، انہوں نے کہا میں اللہ سے پوری توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا مجھ سے قیامت کے دن میری خطاؤں سے. اور پھر یہ اللہ کے ساتھ حاضر ہونے کا، ابھی تک تو وہ یہ سارے کچھ بیان کر رہے تھے اپنی قوم سے، ابھی تک تو وہ سارے جملے اپنے لوگوں سے کہہ رہے تھے، اب اللہ کے حاضر ہونے کا غلبہ اتنا ان پہ ہوا کہ اللہ میری ان باتوں کو سن رہا ہے، فوراً قوم سے ہٹ کے اب اللہ سے بات کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں دعا میں رب حبلی حکمن، اے اللہ مجھے کمال عنایت فرما دے علم کا، والحقنی بالصالحین، اور اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جو صالح تھے، جو اچھے تھے. اس سے پچھلی آیات میں آپ دیکھیں کام کتنے ہیں اور نسبت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی کی ہے. 78 نمبر آیت سے ذرا دیکھیں، الذی خلقنی، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے پیدا کیا، تو پیدائش کی نسبت اللہ کی طرف کر دی نا، تخلیق کی. فہو یہدین، اور اللہ کی ذات ہدایت دیتی ہے. دوسرا کام ہدایت تھا، تخلیق کے بعد اس کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. والذی هو یطعمنی، اور اللہ کی ذات مجھے کھلاتی بھی ہے، ویسقین، اور پلاتی بھی ہے. تو کھانا پینا دو کام یہ بھی ہو گئے، چار ہو گئے. چاروں کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ اللہ یہ کام کرتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، تو یہ پہلی چیز ہے جو انہوں نے اپنی طرف منسوب کی کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں. فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اللہ کی ذات مجھے شفا دیتی ہے. شفا کو پھر اللہ کی طرف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے کاموں کی نسبت ہو گئی؟ 5 کی، اور ایک نسبت اپنی طرف. وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اللہ کی ذات جو موت دے گی، ثُمَّ يُحْيِينِي، پھر مجھے دوسری زندگی ملے گی. 2 کام اور آ گئے، 7 کام ہو گئے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئت یوم الدین، اور جس اللہ سے مجھے توقع ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر کرے گا قیامت کے دن، تو خطاؤں کی نسبت اپنی طرف کر لی. 2 چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی اور مغفرت کی نسبت اللہ کی طرف کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف کتنی نسبتیں ہو گئی؟ 8. 8 میں تخلیق، ہدایت، کھانا پینا، شفا، موت، زندگی اور مغفرت، یہ 8 چیزیں اللہ کی طرف کر دیں اور 2 چیزیں اپنی طرف کر دیں. ایک خطا کی نسبت اپنی طرف اور ایک مریض ہونے کی نسبت اپنی طرف کر دی. یہ ہے وہ ادب جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سکھاتے ہیں، اور یہ ہے وہ اللہ کے ساتھ بات کرنا، دعا مانگنے کا سلیقہ جو سکھایا. کہ مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں نقص کی ہیں، عیب کی ہیں، وہ اپنے ساتھ جوڑ لو، اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کرو. ادب یہ ہے، احترام یہ ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مریض بھی تو اللہ ہی کرتا ہے، اس کے حکم کے علاوہ کون ہے جو کسی کو مریض کر سکے؟ لیکن انہوں نے اس طرف نسبت نہیں کی، اللہ کی طرف اپنی طرف کی کہ اللہ میں بیمار ہوتا ہوں، آپ شفا دیتے ہیں. اور یہ دلیل ہے ان سارے فقہا کی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ گناہ کی نسبت کرنا ادب کے خلاف. عالمگیری میں لکھا ہے عقیدے کے باب میں، جہاد کے بعد جو عقیدے کی بحث شروع ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سانپوں اور کتوں اور بچھوؤں اور سوروں کو رزق دیتا ہے بات یہ بھی تھی. سانپ، بچھو، کتے اور سور اللہ ہی کی روزی سے پلتے ہیں، ان کا خدا کوئی اور تھوڑا ہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ نہ کہے، کیونکہ اس طرح کہنے میں اللہ کے ساتھ ادب کی نسبت قائم نہیں رہتی، یہ بے ادبی. اسی لیے ہمیشہ آدمی ادب کو ملحوظ خاطر رکھے کہ کس چیز میں ادب زیادہ ہے، احترام زیادہ ہے، تو اللہ کے ساتھ ان چیزوں کی نسبت نہ کرے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی بے احترامی ہوتی ہو، بے ادبی ہوتی ہو. اور اسی لیے وہ سعدی نے جو کہا ہے نا، وہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب. جو لوگ بے ادب ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی مہربانی اور عنایت ان سے ہٹ جاتی. تو ادب کرتا رہے. جتنے بھی ادب دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، بتایا ہے، ان سارے ادب اور احترام کی نسبتوں کو قائم رکھیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے قبیلے سے گئے ہم لوگ، اور مجھے بہت شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، دیکھنے کا.
اور میں جب پہنچا ہوں تو میری بھرپور جوانی تھی، 20-22 سال کا تھا میں، یعنی ان کی اتنی عمر تھی. تو کہتے ہیں میں نے اپنی محبت کی وجہ سے بولنا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی کہ ہم ایسے تھے ایسے آئے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا اشارے سے، اور آپ نے فرمایا جو تمہارے ساتھ بڑے آئے ہیں نا ان کا ادب کرو، انہیں پہلے بولنے دو. یہ ادب سکھایا. تو اس لیے شریعت نے جتنی چیزیں ادب اور احترام کی سکھائی ہیں انسان کو وہ نسبتیں قائم رکھنی چاہیے. جب ادب کو نکال دیتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ وہ برکت کی بات نہیں رہتی اس انسان کی. اسی طرح مسائل جو ہیں اپنی جگہ پر بیان کرنا بہت ضروری بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان اس میں بے ادبی سے کام لے. مثلا فقہا لکھتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا انتقال کفر پہ ہوا تھا. احادیث میں کئی جگہ پر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے اس بات کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا خدشہ ہے اور روح مبارکہ کو اس بات سے تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے بغیر ضرورت کے اس بحث کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. تو جو غیر محتاط لوگ ہوتے ہیں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تقریر میں ایسے ایسے جملے کہتے ہیں کہ وہ چاہے سچ بھی ہو چاہے حقیقت بھی ہو، لیکن آخر ضرورت کیا ہے ان جملوں کو بار بار بولنے کی؟ ضرورت کیا ہے ان باتوں کو بار بار چھیڑنے کی؟ آپ ادب اور احترام کو اگر سمجھنا چاہیں تو ہے تو ذرا سی باریک بات غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھائی. اللہ تعالی نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا ہے قرآن میں. مختصر بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے سردار، اور ابن ام مکتوم جو تھے یہ نابینا تھے صحابی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اگر یہ مشرک سردار یہ بڑے بڑے مان گئے، یہ ابو جہل کے سارے دوست، تو پھر تو مکہ مکرمہ میں کوئی مشکل رہے گی نہیں. تو انہوں نے جب بار بار نابینا ہونے کی وجہ سے اپنی طرف آپ کی توجہ لینی چاہیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ بات نہیں ہو رہی، اور چہرہ مبارک پہ پیشانی پہ شکنیں پڑ گئیں. اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کی آیات نازل کی اور اللہ نے فرمایا عبس وتولی، اور منہ پھیر لیا جس نے پھیرا، اور چہرے پر شکنیں ڈال لی، پیشانی پہ شکنیں آ گئیں. ان جاءہ الاعمی، جب اس کے پاس ایک نابینا آدمی آیا تھا. اور کیا معلوم کہ اسے اگر نصیحت کرتے تو آپ کی نصیحت وہ سنتا. اما من جاءک یسعی، آگے چل کے فرمایا جو آدمی خود محنت کر کے شوق سے آپ کے پاس آتا ہے فانت لہ تصدی، آپ اس سے تو منہ پھیر لیتے ہیں. اور وہ جو نہیں سننا چاہتے ان کے لیے آپ خود محنت کرتے ہیں. وما علیک الا یزکا، اور کیا ایسی بات ہے اگر کوئی پاک نہیں ہوتا؟ کیا عجب ہے کہ وہ شخص جو آپ کی بات سننے آیا تھا وہ پاک ہو جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو بلایا اور آپ نے فرمایا تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈانٹ دیا آج، اور انہیں یہ آیات سنائی. ختم ہو گئی بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پورا مدینہ منورہ کا زندگی گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی سال جو باقی تھے وہ گزرے، پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت. تو کم سے کم بھی یہ 15-20 سال ہو گئے اس واقعے کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے نکلتے تھے تو ایک چھوٹی مسجد تھی، کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ صبح کی نماز میں وہ عبس وتولی پڑھ رہے ہیں کہ چہرے پہ شکنیں ڈالی اور چہرے کو پھیر لیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگلے دن سنا پھر پڑھ رہے تھے، پھر اگلے دن سنا وہ بھی پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور خوب ڈانٹا اور فرمایا اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں رہے گی قرآن میں، کیوں اسے بار بار پڑھتے ہو؟ خیال آیا کہ مطلب ادب احترام اتنا غالب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے فرمایا اس کو بار بار پڑھتے ہو. یہ ساری باتیں تو محبت کی ہیں نا، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، مگر تم اسے بار بار پڑھتے ہو، کوئی اور صورت نہیں تمہیں آتی. یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا خالص تعلق انسان کے ادب سے،
اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جتنی نسبتیں کی ہیں ان میں جو خطا کی نسبت ہے، جو مرض کی نسبت ہے وہ اپنی طرف کر دی، باقی ساری نسبتیں اچھائیوں کی اللہ کی طرف کر دی. اور یہ اصل ہے، یہ پہلے بھی بات گزری تھی حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں. تو انہوں نے کہا آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ انہیں اچھی اولاد دے دے. اس کشتی میں اردت ان اعیبھا، میں نے یہ کوشش کی کہ اس کشتی میں عیب لگ جائے. وہاں بھی نسبت جو ٹوٹے پھوٹے کاموں کی تھی اپنی طرف، اور حقیقت میں اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی. یہ ادب ہے اور یہ قائم رہنا چاہیے. جب رہتا ہے تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ پھر مراتب کا بندوبست کرتا ہے، سوچتا ہے کہ کس کا مرتبہ ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا مناسب لفظ ہوں گے نہیں ہوں گے، 10 بار سوچتا ہے. اسی لیے سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، جو آدمی مرتبوں کا لحاظ نہیں کرتا وہ دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے. مرتبے کا لحاظ ہوتا ہے نا، ماں ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، بیٹا ہے، کس سے کیا بات کرنی ہے. جو جملہ اپنے بیٹے کو کہنا ہے وہ اپنے والد کو بھی کہہ سکتا ہے. اب بیٹا جو اٹھ کے کہنا شروع کرے، سن لے کہ دادا نے ڈانٹا تھا والد کو اور وہ کہہ رہے تھے گدھے، تو بیٹا اگر کہے گا گدھا تو اس کا کہنا اور دادا کا کہنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ چیزیں تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایسی باتوں کا بیان کرنا جس سے ڈر ہو کہ انہیں تباً تکلیف پہنچے گی نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابو طالب کے متعلق جب عقیدے مسئلے کی بات آئے گی تو ہم صاف کہیں گے کہ ان کا انتقال کفر پہ ہوا، ختم ہو گئی بات. لیکن بغیر ضرورت کے ہم اسے بھی نہیں کہتے کہ بیان کرے، کیونکہ ڈر ہے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. اتنا ادب تھا ان کی زندگی میں بھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے ہیں اور ان کا سر اور داڑھی سفید ہو گئی تھی، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اپنا انتقال ہوا ہے اور ان کے والد زندہ تھے. 95 سال سے زیادہ تو ان کی عمر تھی. بعض روایات میں 99 بھی لکھا ہے، بعض کہتے ہیں 96 تھی، لیکن بہرحال 95 سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ان کی نظر کمزور ہو گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، کیوں اتنی تم نے انہیں زحمت دی؟ میں تمہارے گھر چلا جاتا اور یہ اسلام قبول کر لیتے. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول، والد کو آنا ہی چاہیے تھا آپ کی خدمت میں. اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ روئے. آنسو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کس وجہ سے روتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے خوشی اس کی ہوتی کہ میرے والد کی بجائے ابو طالب اسلام قبول کر لیتے، کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی. تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش ایسے ہو جاتا ابو طالب نے اسلام قبول کر لیا ہوتا. اتنا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور احترام کا کہ جو ان کے چچا تھے ان کی پسندیدگی کو اپنے والد پہ ترجیح دی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے. یہ سب ادب کی باتیں ہیں. اس لیے یہاں مفسرین نے اس مقام پہ اسی ادب کو لکھا ہے کہ انہوں نے کہا دیکھو ساری نسبتیں اللہ کے ساتھ ہیں اچھائیوں کی، اور جہاں نسبت آ گئی مرض کی اور جہاں خطاؤں کی نسبت آ گئی اپنی طرف کر لی کہ میں ایسے کرتا ہوں، میں بیمار ہوتا ہوں، اللہ